عامر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ چراگاہوں کے کنارے کنارے وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دریائے ابانا کے کنارے لے آیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس نے اس کی رفتار اور تیز کر دی۔ نقیب، سعد اور ولید پتھروں کی اوٹ سے نکل کر اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگے، جبکہ نائرہ بنو ذیبان کی دوسری لڑکیوں میں شامل ہو گئی۔ جہاں وہ عامر کی کامیابی پر خوش تھی، وہاں اسے یہ غم بھی کھائے جا رہا تھا کہ عامر کہاں چلا گیا۔ نقیب، سعد اور ولید اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر عامر کے تعاقب میں نکل پڑے۔ نقیب اسے اپنے قبیلے میں لانا چاہتا تھا تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے، لیکن عامر ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ تاہم وہ دریا کے کنارے اپنے گھوڑوں کو بھگاتے جا رہے تھے۔ 3 فرسخوں کی مسافت طے کرنے کے بعد عامر دریا کا کنارہ چھوڑ کر ایک تنگ پگڈنڈی کی طرف مڑ گیا۔ اس پگڈنڈی پر اس نے 2 میل کی اور مسافت طے کی۔ پھر وہ اس شاہراہ پر چڑھ گیا جو بصرہ کی طرف سے آتی تھی اور دمشق سے گزرنے کے بعد حمص سے ہوتی ہوئی معرۃ النعمان اور وہاں سے ارریہ شہر کی طرف چلی گئی تھی۔ شاہراہ پر 1 میل اور سفر طے کرنے کے بعد عامر ایک سرائے میں داخل ہوا۔ سرائے کا مالک اسے دیکھتے ہی اس کی طرف لپکا۔ اس کا نام سولب تھا۔ وہ عامر کا پرانا جاننے والا تھا۔ طاہر المرزغانی کے راہزنوں کا تعاقب کرتے ہوئے وہ سولب کی سرائے ہی میں رات بسر کیا کرتا تھا۔ بوڑھے سولب نے عامر کے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوئے کہا، تم تو دمشق چھوڑ کر اپنے قبیلے میں چلے گئے تھے، آج ادھر کا رخ کیسے کر لیا؟ عامر نے اسے پیش آنے والے سارے حالات سنا ڈالے۔ سولب نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے تمہارے قبیلے والے تمہارا تعاقب کرتے ہوئے یہاں آ جائیں، پر تم فکر مند نہ ہو، میں ابھی تم کو اپنے سکونتی مکان میں بھیج دیتا ہوں اور تم سرائے کے اوپر جا کر آرام کرو۔ سولب نے فوراً ایک ملازم کو بلا کر عامر کا گھوڑا اپنے مکان کے اندر بھجوا دیا۔ خود اس نے عامر کو سرائے کے اوپر والے کمرے میں بند کر دیا اور پھر معمول کے مطابق اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ عامر پرسکون ہو کر آرام کرنے لگا تھا۔ عروب بھاگتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور اس کمرے میں آئی جس کے اندر زخمی عدنان لیٹا تھا اور ان کا باپ عمر بن کعب عدنان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ عروب نے بدحواسی میں کہا، بابا، بستی میں بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ عمر بن کعب نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ عروب، جس کا چہرہ غمزدہ دکھائی دے رہا تھا، عدنان کے بستر پر بیٹھ گئی اور لرزتی کانپتی آواز میں بولی، اخی عامر نے اسود بن علقمہ اور اس کے 3 بیٹوں کو قتل کر دیا ہے۔ بستی کے کچھ جوان چراگاہوں سے لوٹے ہیں، وہ کہہ رہے تھے اخی نے عدنان بھائی کو زخمی کرنے کے سلسلے میں باز پرس کی تھی۔ معاملہ تلخ کلامی سے بڑھ کر جنگ کی نوبت پر اتر آیا اور اخی نے اسود بن علقمہ اور اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا ہے۔ عدنان اداس ہو گیا۔ عمر بن کعب کا چہرہ اتر گیا اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اس نے پوچھا، اب عامر کہاں گیا ہے؟ عروب نے فکر مند لہجے میں کہا، بستی کے جو جوان چراگاہوں کی طرف سے آئے ہیں وہ کہہ رہے تھے اخی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دریائے ابانا کے کنارے کنارے دمشق کی طرف چلے گئے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے اخی عامر جاتے ہوئے متنبہ کر گئے ہیں کہ اگر میرے بھائی اور بہن سے کسی نے اسود بن علقمہ اور اس کے بیٹوں کا قصاص لینے کی کوشش کی تو جو لوگ اس میں ملوث ہوئے ان کے جوانوں کو ذبح اور ان کی عورتوں کو بیوہ کر دیں گے۔ ان کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی، اسی لیے اسود بن علقمہ اور اس کے بیٹوں کے قتل پر پوری بستی میں خاموشی طاری ہے، ورنہ ابھی تک ایک شور اور طوفان اٹھ کھڑا ہوتا۔
عمر بن کعب نے مایوس اور بے بسی میں کہا، عامر کے پیچھے اس کی اجل بھاگ رہی ہے، اگر وہ دمشق کی طرف گیا ہے تو بچ کر نہ جا سکے گا، کیونکہ المرغزانی پہلے ہی اسے گرفتار کرنے کے در پہ ہے۔ وہ اپنے باپ کا الٹ ثابت ہوا ہے۔ اس کا باپ جس قدر سرد مزاج کا انسان تھا، یہ ویسا ہی جذباتی اور جنگجویانہ مزاج کا ہے۔ میری دعا ہے وہ بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ اگر وہ بستی میں واپس آیا تو قبیلے والے اسے زندہ نہ چھوڑیں گے، اور دمشق میں پہلے ہی موت اس کی منتظر ہے۔ اگر وہ بچ کر اور کہیں چلا گیا ہے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ کاش یہاں آ کر وہ ایسی ہی پرسکون زندگی بسر کرتا جیسی اس کے باپ نے دمشق میں بسر کی۔ عروب، اگر وہ زندہ ہے تو تم سے چوری چھپے ملنے ضرور آئے گا۔ میں جانتا ہوں وہ تمہیں بہت عزیز رکھتا ہے۔ اگر وہ تم سے ملنے آئے تو اس سے کہنا فوراً یہاں سے کہیں چلا جائے، یہاں اس کے لیے خطرات کے سوا کچھ نہیں۔ گو قبیلے میں رہتے ہوئے اس نے ہر کام میری مرضی اور منشا کے خلاف کیا ہے، پھر بھی میں اسے مرتے ہوئے نہ دیکھ سکوں گا، اس لیے کہ وہ میرے بھائی کی واحد اور آخری نشانی ہے۔ عمر بن کعب اور عروب اداس ہو گئے تھے۔ عدنان بھی غمزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ عروب نے اپنے آنسوؤں کو پونچھ لیا جو عامر کی بے بسی پر اس کی آنکھوں میں امڈ آئے تھے، اور وہ ہولے ہولے عدنان کی ٹانگیں دبانے لگی تھی۔ نقیب، سعد اور ولید اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے بنو زیبان کے سردار سالم بن عقبہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس وقت سالم اور نائرہ دونوں باپ بیٹی صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سالم اور نائرہ ان تینوں کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ سالم نے فکر گیر آواز میں کہا، تم عامر کو ساتھ نہیں لائے؟ نقیب نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ ہمیں ملا ہی نہیں۔ ہم دمشق کے مضافات سے ہو کر آ رہے ہیں، لیکن عامر ہمیں کہیں دکھائی نہ دیا، ایسا لگتا ہے اسے زمین نگل گئی ہو۔ ہم خود پریشان ہیں کہ ہم اسے اپنے ساتھ نہ لا سکے، نہ جانے وہ کہاں اور کس طرف چلا گیا ہے۔ بہرحال ہم مایوس نہیں ہیں، دوپہر کے قریب میں اور سعد ایک بار پھر اس کی تلاش میں نکلیں گے۔ ہو سکتا ہے احتیاط کے طور پر وہ کسی محفوظ جگہ میں جا چھپا ہو اور رات کی تاریکی میں ہمارے پاس آنے کی کوشش کرے۔ میرے خیال میں وہ اس وجہ سے سیدھا ہمارے پاس نہیں آیا کہ شاید اس کی وجہ سے دونوں قبیلوں میں جنگ نہ چھڑ جائے۔ پھر نقیب سعد کے ساتھ باہر نکلتا ہوا بولا، رات کو اگر وہ آپ کے پاس آئے تو ہمیں بلا لیں۔ نقیب اور سعد چلے گئے۔ ولید اپنے گھوڑے کو استبل میں باندھنے لگا، جبکہ نائرہ اور سالم دونوں باپ بیٹی مل کر دوپہر کے کھانے کا انتظام کرنے لگے تھے۔ سورج غروب ہوا تو عامر سولب کی سرائے سے نکلا۔ دریائے ابانا کی طرف آنے کے بجائے وہ اس شاہراہ پر چڑھ گیا جو ہومس اور وہاں سے مصرۃ النعمان کی طرف جاتی تھی۔ چند میل اس شاہراہ پر شمال کی طرف جانے کے بعد عامر دائیں ہاتھ کو مڑ گیا۔ اب وہ گمنام اور بلی بسری پگڈنڈیوں پر ہوتا ہوا بنو ابس اور زیبان کے درمیان پڑنے والے کوہستانی سلسلے جبل ہلال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اپنی بستی سے دور ہی دور گزرتا ہوا عامر آگے نکل کر جبل ہلال کی اس چوٹی پر چڑھنے لگا جہاں نائرہ آتی تھی۔ عامر کا گھوڑا ہنہناتا ہوا جب پہاڑ کے اوپر چڑھا تو اس نے دیکھا وہ کوہستانی چوٹی اداس پڑی تھی اور وہاں نائرہ نہ تھی۔ عامر نے سوچا وہ کسی پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھی ہوگی، اور جب وہ گھوڑے سے اترنے لگے گا تو وہ اچانک باہر نکل کر اس کی طرف بھاگے گی۔ عامر اپنے گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھا، اس کا گھوڑا بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اچانک عامر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے فوراً گھوڑے کی زین سے اپنی ڈھال اتاری اور ایک سخت وسیلے جھٹکے کے ساتھ اس نے تلوار بھی کھینچ لی تھی۔ اس کے سامنے پتھریلی زمین پر خون میں لت پت نائرہ کی لاش پڑی تھی۔ عامر لاش کے پاس بیٹھ گیا۔
اس نے نائرہ کا بازو تھاما جو ابھی گرم تھا۔ نبض بند ہو چکی تھی اور نائرہ بیچاری دم توڑ چکی تھی۔ عامر ابھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ پایا تھا کہ اچانک پتھروں کی اوٹ سے 6 ابسی جوان قہقہے لگاتے ہوئے نکلے۔ عامر ایک دم کھڑا ہو گیا اور غور سے ان کی طرف دیکھا۔ ان سب کا تعلق ان کے اپنے قبیلے سے تھا اور ان کا سرکردہ شیبہ بن اجل تھا جو اسود بن علقمہ کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ شیبہ چند قدم آگے بڑھا اور پھر عامر کو مخاطب کر کے اس نے کہا، ہمیں امید تھی تم ضرور یہاں آؤ گے۔ یہ بات پہلے ہی ہمارے علم میں تھی کہ تم سالم بن عقبہ کی لڑکی سے روزانہ مغرب کے بعد ملنے یہاں آتے ہو۔ ہم نے اس لیے تعارض نہ کیا تھا کہ شاید کبھی تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اسود بن علقمہ اور اس کے بیٹوں کو قتل کر کے تم ساری حدیں پھلانگ گئے ہو۔ اب تمہارا قتل بنو ابس پر فرض ہو چکا ہے۔ قبل اس سے کہ میں اور میرے ساتھی تمہاری طرف بڑھیں، تم کسی کو اپنی مدد اور حمایت کے لیے پکارنا چاہتے ہو تو پکار لو، تاکہ تمہیں یہ احساس نہ ہو کہ تم نہتے اور اکیلے ہو۔ عامر کے چہرے پر خشونت اور درندگی برس رہی تھی۔ اس نے قہر برساتی آواز میں کہا، اے اجل کے بیٹے، سالم بن عقبہ کی بیٹی کو قتل کر کے تم اور تمہارے ساتھیوں نے خود اپنی موت پر مہر لگا دی ہے۔ خدا کی قسم تم اتنے جوان اور لے آؤ بھی تو میں جبل ہلال کی اس چوٹی پر تم سب کو موت سے ہمکنار کر دوں گا۔ شیبہ بن اجل چند قدم اور آگے بڑھا اور غسیلی آواز میں کہا، ہمیں قبیلے کے اکابر کی تاکید کی تھی کہ تمہیں زندہ پکڑ کر قبیلے میں لایا جائے تاکہ قبیلے کے اکابر ہی تمہارے اور تمہارے جرائم کی سزا دیں۔ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تم سے کوئی تعارض نہ کریں گے۔ اگر تم نے ہم سے ٹکرانے کا ارادہ کیا تو ہم تمہاری گردن کاٹ کر ساتھ لے جائیں گے۔ عامر نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں قبیلے کی اندھی روایات کا پابند نہیں ہوں۔ مجھے قتل کی دھمکی دے کر تم خود اپنے اندرونی خوف اور ہراس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ میرا عہد ہے کہ میں تم سب کو کاٹ کر ہی جبل ہلال کی اس چوٹی سے نیچے اتروں گا۔ یاد رکھو، سالم بن عقبہ کی بیٹی نائرہ میری زندگی کا سرمایہ اور پونجی تھی۔ اس کے لٹ جانے کے بعد میری زندگی میں کیا دلچسپی رہ گئی ہے؟ آگے بڑھو کہ میں تمہیں بتاؤں، عامر بن نافع سے ٹکرانا آسان نہیں ہے۔ شیبہ بن اجل نے پھر کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، آخری فیصلہ کرنے سے قبل خوب اچھی طرح سوچ لو۔ ہم نہیں چاہتے ہمارے ہی ہاتھوں ہمارے قبیلے کے جوان کا خون ہو۔ عامر نے صرف ایک نگاہ میں حالات کا جائزہ لیا، پھر شاید اس نے آخری فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ ایک لمبی جست کے ساتھ وہ شیبہ بن اجل پر حملہ آور ہوا تھا، لیکن شیبہ بھی چوکس ہو گیا تھا۔ اس نے عامر کا وار اپنے ڈھال پر روکا، لیکن عامر اپنا دوسرا حربہ آزما چکا تھا۔ اس نے ڈھال شیبہ بن اجل کے منہ پر دے ماری۔ شیبہ کا توازن بگڑ گیا، وہ لڑکھڑایا اور اسی لمحہ عامر کی تلوار بلند ہو کر گری اور شیبہ بن اجل کو کاٹ کر رکھ گئی۔ شیبہ بن اجل کے قتل ہوتے ہی اس کے پانچوں ساتھی بھوکے گدھوں کی طرح عامر پر ٹوٹ پڑے۔ عامر بار بار پینترے بدل کر اپنے آپ کو بچانے کے علاوہ ان پر مہلک حملے بھی کرنے لگا تھا۔ وہ پانچوں اس کوشش میں تھے کہ عامر کو اپنے درمیان گھیر کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن عامر انہیں ایسا موقع نہ دے رہا تھا۔ اچانک عامر کی تلوار ان میں سے ایک پر گری، وہ بھیانک چیخ کے ساتھ پتھریلی زمین پر گر گیا۔ اس کے قریب لڑنے والے نے جب گھبراہٹ میں اپنے مرنے والے ساتھی کی طرف دیکھا تو عامر نے اس کی غفلت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اسے بھی ڈھیر کر دیا۔ اب باقی 3 ابسی رہ گئے تھے اور وہ ایک دوسرے کو سوالیہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ عامر نے ایک بار پھر حملہ آور ہونے میں پہل کی،
رات کی خاموشی اور سناٹے میں وہ پھر ان کی طرف بھاگا اور ان کے ایک اور ساتھی کو کم کرتا ہوا وہ آگے نکل گیا۔ اب مقابلے میں صرف 2 ابسی رہ گئے تھے۔ عامر ان کے سامنے آیا اور ایک جگہ جم کر ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ وہ دونوں بے حد خوفزدہ اور ہراساں ہو رہے تھے۔ وہ بادل ناخواستہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے بھاگنے کی صورت میں عامر پشت کی طرف سے بھی انہیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ اچانک عامر کی تلوار ان میں سے ایک کا شانہ زخمی کرتی ہوئی نکل گئی۔ جو ہی وہ زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گرا، عامر کی تلوار بھی اس پر گری اور اسے ختم کرتی چلی گئی۔ اپنے ساتھی کو قتل ہوتے دیکھ کر آخری ابسی بھاگ کھڑا ہوا۔ عامر نے اپنا خنجر نکالا اور تاک کر اسے مارا۔ خنجر پشت کی طرف سے اس کے دل کو چیرتا ہوا نکل گیا اور وہ گر کر ڈھیر ہو گیا۔ عامر آگے بڑھا اور اس کے جسم سے خنجر نکال کر جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ جبل ہلال کی اس چوٹی پر کئی لوگ چڑھ آئے ہیں۔ اس نے جب اپنی بائیں جانب دیکھا تو سالم بن عقبہ، نقیب، سعد اور ولید کے علاوہ کچھ اور زیبانی جوان بھی پہاڑ پر چڑھ آئے تھے، جو نائرہ کی خون آلود لاش کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ عامر ان کے قریب آیا۔ چند لمحوں تک نائرہ کی لاش کو وہ بڑی حسرت اور ویرانی کے ساتھ دیکھتا رہا۔ پھر پردرد لہجے میں اس نے سالم بن عقبہ کو مخاطب کر کے کہا، اے نائرہ کے ابی، تمہاری بیٹی کے قتل کا میں ذمہ دار ہوں۔ جو جی میں آئے سزا دو، میں کوئی تعرض، کوئی شکوہ نہ کروں گا۔ کاش میں تھوڑی دیر قبل یہاں پہنچ گیا ہوتا اور ان بھیڑیوں سے نائرہ کو بچا سکتا۔ عامر نے اپنا خون آلود خنجر سالم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ خنجر لو اور میرے سینے میں گھونپ دو کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں جو نائرہ کی حفاظت نہ کر سکا۔ سالم بن عقبہ نے خنجر لے کر عامر کی کمر سے بندھی ہوئی میان میں ڈال دیا۔ پھر پہاڑ کی چوٹی پر بکھری ہوئی بنو ابس کے جوانوں کی لاشوں کو غور سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، عامر میں نہیں جانتا تم نائرہ کو کب سے چاہتے ہو، تاہم تم اگر پہلے ہی مجھے اس بات سے آگاہ کر دیتے تو شاید تم دونوں کو اس ٹیلے پر ملاقات کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ نائرہ فوراً مغرب کے بعد گھر سے نکلتی تھی اور میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ اپنی ہمجولیوں کے پاس جاتی ہے۔ آج اگر وہ زندہ ہوتی تو خدا کی قسم میں اسے تم سے بیاہ دیتا اور مجھے تم جیسے فرزند پر فخر ہوتا۔ کاش میں اپنی آنکھیں کھلی رکھتا اور اپنی بیٹی کی حفاظت کا سامان کرتا۔ ہم تو تمہارے ہاتھوں مرنے والے ابسی کی چیخیں سن کر یہاں آئے ہیں، کاش۔ سالم نے کسی قدر توقف کے بعد کہا، اب وہ وقت گزر چکا ہے، میری پونجی لٹ چکی ہے اور میرے پاس مایوسی کے سوا کچھ نہیں رہا۔ پھر سالم نے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تم ہی اس لاش کو اٹھاؤ، یہ تمہارے ہاتھوں ہی میں اچھی لگتی ہے۔ عامر نیچے جھکا اور نائرہ کی لاش کو اس نے اٹھا لیا۔ سب گردنیں جھکائے جبل ہلال کی اس چوٹی سے نیچے اترنے لگے۔ جب وہ بستی کے قبرستان کے اندر سے گزر رہے تھے، سالم نے کہا، عامر بیٹے، لاش یہیں رکھ دو، میں نائرہ کی تکفین کر کے ہی بستی میں داخل ہوں گا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ بیٹی کی لاش کو گھر لے جاؤں اور بستی کی عورتوں کے بین سنوں اور ان کا واویلا دیکھوں۔ عامر نے نائرہ کی لاش گھاس پر رکھ دی۔ اتنے میں سالم نے اپنے قریب کھڑے ایک جوان کو مخاطب کر کے کہا، طلحہ، بستی میں جاؤ اور لوگوں سے کہو سالم بن عقبہ کی بیٹی مر گئی ہے، جسے نماز جنازہ ادا کرنی ہو وہ جنازہ گاہ میں آ جائے۔ وہ جوان جسے طلحہ کہہ کر پکارا گیا تھا بستی کی طرف چلا گیا۔ اچانک کچھ گھڑ سوار قبرستان میں داخل ہوئے اور وہاں کھڑے سب لوگوں کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا۔ عامر نے دیکھا وہ سب طاہر المرغزانی کے آدمی تھے۔ ان میں سے ایک پختہ عمر کا سوار اور نزدیک ہوا
اور ان سب کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگوں میں بنو ذیبان کا سردار کون ہے؟ سالم بن عقبہ نے کہا، میں بنو ذیبان کا سردار ہوں، میرا نام سالم بن عقبہ ہے۔ اس نوارد نے کہا، تم عامر بن نافع کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہارے قبیلے کے کسی بھی شخص سے کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ سالم نے سخت لہجے میں کہا، اگر میں اس کی حفاظت کروں اور تمہارے حوالے نہ کروں تو ہم عامر بن نافع کے ساتھ تمہیں بھی پکڑ کر دمشق لے جائیں گے۔ سالم بن عقبہ نے چلا کر کہا، اپنے حواس میں رہ کر بات کرو، یاد رکھو میری صرف ایک پکار پر قبیلے کے ان گن جوان یہاں جمع ہو جائیں گے اور تمہیں ٹکڑوں میں کاٹ دیں گے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ عامر بن نافع بنو ذیبان کا مہمان ہے اور میرا قبیلہ اپنے مہمان کی حفاظت کرے گا۔ اس نوارد نے غور سے سالم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بھول رہے ہو جس قدر جوان میرے ساتھ ہیں اس سے کہیں زیادہ میرے جوان ابھی قبرستان سے باہر کھڑے ہیں، تمہارے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہو تو نکال دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے قبرستان سے باہر کھڑے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان کے پاس آن کھڑے ہوئے۔ اس نوارد نے پھر سالم بن عقبہ سے پوچھا، اب تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ سالم نے غصے میں دانت پیستے ہوئے کہا، مجھے اپنے ساتھیوں کی تعداد سے مرعوب نہیں کر سکتے، میرا اب بھی وہی فیصلہ ہے، میں عامر بن نافع کی حفاظت کروں گا۔ نوارد نے تنزن کہا، کیوں اپنی ذات اور اپنے پورے قبیلے کو موت اور تباہی میں جھونکتے ہو؟ میں تمہیں صرف اس نوارد کو رک جانا پڑا کیونکہ قبرستان کے چاروں طرف ٹاپوں کی تیز آوازیں سنائی دی تھیں۔ طاہر المرغزانی کے آدمی پریشان اور ہراساں ہو گئے تھے۔ ابھی وہ کسی نتیجے پر بھی نہ پہنچے تھے کہ ان گنت سوار رات کی تاریکی میں قبرستان کے اندر داخل ہوئے اور طاہر المرغزانی کے آدمیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ قبرستان کے اندر ایک بھگدڑ اور طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ سالم اور اس کے جوان ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ طاہر المرغزانی کے کچھ آدمیوں نے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن حملہ آوروں نے ایسی سختی کے ساتھ ان کا گھیراؤ کیا کہ ان میں سے کوئی بھی بچ نہ سکا اور نئے آنے والے سواروں نے ان سب کو تہے تیگ کر دیا۔ عامر سالم بن عقبہ کے پہلو میں ابھی تک ششدر اور حیران کھڑا تھا۔ وہ ابھی تک نہ جان سکا تھا کہ نئے حملہ آور کون ہے، اس لیے کہ وہ سب اپنے چہروں پر نقاب چڑھائے ہوئے تھے۔ اچانک ایک سوار اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، عامر کے پاس آ کر وہ رکا اور گھوڑے کے نیچے کود کر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ دمشق کا سابق محتسب جمال الدین تھا۔ اس نے اپنے بازو پھیلائے اور عامر بھاگ کر بچوں کی طرح اس سے لپٹ گیا۔ جمال الدین نے عامر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہاں پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی۔ عامر نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، آپ نے اس قدر مسلح جوانوں کا انتظام کہاں سے کر لیا؟ جمال الدین نے مسکرا کر کہا، دمشق میں ایسے جوانوں کی کمی نہیں جو ہمارے ساتھ مخلص ہیں، ہمیں کسی مناسب وقت کا انتظار ہے اور ان قریب تم دیکھو گے ہم طاہر المرغزانی پر بھی اسی طرح حملہ آور ہوں گے۔ جو ہی ہم بوری کو اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت اس کی غداری کا مہیا کرنے میں کامیاب ہو گئے، ہم اس کے خلاف بھی حرکت میں آنے میں دیر نہ کریں گے۔ آج کل طاہر المرغزانی پر ہماری کڑی نظر ہے اور وہ دن دور نہیں جب وہ دمشق کے اندر اپنی زندگی کے بدترین نوشتوں اور اپنی حیات کے کٹھن ترین ایام کا سامنا کر رہا ہوگا۔ عامر میرے بیٹے، میں مطمئن ہوں کہ تم نے سقلاج سے اپنے باپ کا انتقام لے لیا۔ طاہر المرغزانی اب اور زیادہ سختی سے کھل کر تمہارے سامنے آئے گا، بہتر ہے تم کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جاؤ۔ تمہارا اب اپنے قبیلے یا بنو ذیبان کے اندر رہنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں ساتھ کے ساتھ مدینہ النبی روانہ کر دوں
وہاں میرے جاننے والے ہیں، تم ان کے ہاں قیام کر سکتے ہو۔ عامر نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کا فیصلہ درست ہے، میں آج رات ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ میری منزل عیسائیوں کا قلعہ حارم کی سرحد پر پڑنے والی بستی افسفیرہ ہوگی، جہاں کا تاجر نصر بن اسود میرا جاننے والا ہے، اور وہ مجھے وہاں آنے کی دعوت بھی دے چکا ہے۔ جمال الدین نے عامر کو پھر اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، عامر، اپنے ذہن میں یہ خیال نہ رکھنا کہ تم نہتے اور تنہا ہو، خدا کی قسم تم میرا سرمایہ ہو، اور میں اپنی حدود سے نکل کر بھی تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی جمال الدین نے اپنے گھوڑے کی خنجیر میں ہاتھ ڈالا اور نقدی کی ایک تھیلی عامر کو تھماتے ہوئے کہا، اسے اپنے پاس رکھ لو، غریب الوطنی کے اس دور میں یہ تمہارے کام آئے گی۔ اب مجھے اجازت دو، میں واپس لوٹنا چاہتا ہوں۔ میرا فوری طور پر دمشق پہنچنا ضروری ہے، ورنہ کئی خدشات اور شبہات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اتنی دیر تک جمال الدین کے جوانوں نے طاہر المرغزانی کے مرنے والے آدمیوں کو قبرستان کے اندر گڑھے کھود کر دفن کر دیا تھا۔ جمال الدین نے پھر عامر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میں اب جاتا ہوں، دمشق کے اندر حالات درست کرنے کے بعد انشاءاللہ بہت جلد تمہارے لیے اسفیرہ نام کی اس بستی میں آؤں گا۔ جمال الدین علیحدہ ہوا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوچ کر گیا۔ اتنے میں بستی کی طرف سے بنو زبان کے بہت سے لوگ آ گئے تھے۔ سب نے مل کر نائرہ کا جنازہ اٹھایا اور اسے دفن کر کے وہ غمزدہ اور افسردہ دلوں کے ساتھ بستی کی طرف جا رہے تھے۔ عامر بھی ان میں شامل تھا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی، پلکیں بھیگی ہوئی تھی، اور اس کا گھوڑا بھی اس کے ساتھ چل رہا تھا۔